میرے دوستو بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جہان والوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انہی بیٹے سے انہیں بڑی محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے اور وہاں سوچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جو پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی پرورش میں رہے، یعنی جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ انہیں کس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے دیہات میں کسی دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو ان کی اچھی پرورش کرتی تھیں، دودھ بھی پلاتی، پرورش بھی کرتی، تربیت بھی کرتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہات میں ایک تو جفا کشی مزاج میں آتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، تندرستی توانائی یہ جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور وہاں کے جو فصاحت بلاغت ہوتی ہے، وہاں کی زبان وہ چونکہ خالص ہوا کرتی ہے، جس زبان کو جاننا ہو کہ اس کا خالص پن کون سا ہے تو اس علاقے کے دیہات والوں سے گفتار کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالص زبان یہی ہے۔ جیسے ہمارے علاقے کے اعتبار سے اگر یہاں کسی علاقے کی زبان جاننا ہو، یعنی سرائکی جو ہے جاننا ہو کہ خالص سرائکی کون سی ہے تو کسی دیہات میں چلے جائیں، خالص پنجابی جاننا ہو تو کسی پنجابی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں معلوم ہو کہ خالص پنجابی، خالص سرائکی یہی ہے۔ اسی طرح عربوں میں بھی یہ معاملہ تھا کہ وہاں دیہاتوں کی عربی جو کہ خالص ہوا کرتی ہے تو اس لیے دیہات کے بچے کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں کی زبان، خالص زبان وہ سیکھ سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، اور فرماتے تھے کہ اس لیے کہ میں قبیلہ بنو سعد میں رہا ہوں، قبیلہ بنو سعد کی عورت کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد آباد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچا گیا کہ وہاں کی کوئی دایا ان کو لے جائے، تو بہت ساری دائیاں وہ مکہ میں آئیں، تو بہت سارے شرفاء نے اپنے بچے ان کے حوالے کیے، تو ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جہاں سے اچھا معاوضہ ملے گا ان کے بچے کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے کسی عورت کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جو ہے ان کے گھر میں داخل ہو جاؤں، ان کے بچے کو دیکھوں، پھر ان کو ساتھ لے جاؤں۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر میں آئی ہیں تو جیسے داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کے دل میں محبت بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئیں، انہیں معاوضے کی طرف ذرا برابر توجہ نہیں کی اور ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہیں تو ان کے وہ جانور جو کمزور تھے کافی، وہ سارے کے سارے توانا ہو گئے، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر بڑی خیریں برکتیں دیکھی۔ ان کے گھر کے جو تنگ دستی کے حالات تھے وہ سارے کے سارے خوشحالی میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکات رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، عمومی طور پر 2 سال کے بچے ہو جاتے تھے تو انہیں ان کے والدہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو یہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں، لیکن دل میں بڑی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل نہیں چاہتا تھا کہ واپس کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ کہ ان دنوں میں مکہ کے اندر وبا پھیلی ہوئی تھی، کسی مرض کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جب یہ لے کر حاضر ہوئی حضرت آمنہ کے پاس تو ان کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں شروع کی کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اصل میں دل میں محبت تھی، دینا نہیں چاہتی تھی، تو اس لیے ان کو راضی کر کے ان کی اجازت سے دوبارہ ساتھ واپس لے گئے۔ پھر وہ ان کے ساتھ اور بچے بھی جو گھر کے اندر موجود تھے، جو رضائی بھائی تھے ان کے، رضائی بہنیں، رضائی بھائی، جب وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس کے اندر سے کچھ یعنی سیاہ رنگ کے لوتھڑے قسم کے تھے وہ باہر نکال دیے، اور پھر دوبارہ دل کو اندر رکھا اور سی دیا۔ بعد میں تبارک و تعالیٰ نے اس نشانات کو بھی مٹا دیا۔ یہ معاملہ پیش آیا تو یہ وہی واقعے کی اطلاع ملی حضرت حلیمہ سعدیہ کو، بڑی پریشان ہوئی، لیکن رضائے خداوندی پہ چونکہ معاملہ مشتمل تھا اس لیے خاموش رہیں۔ جب 4 سال کے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئیں ان کی والدہ کے پاس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ تو 4 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ مختلف روایات ہیں کہ 6 سال کے بعد کتنے مہینے گزرے تھے، باہر کے 6 سال کی عمر تو متفق علیہ ہے۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، اور انتقال کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خاوند کے ننیحال جو کہ یثرب میں آباد تھے وہاں لے کر گئیں۔ تو جب وہاں پہنچی تو وہاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ عرصہ رہے، تقریباً کوئی 2 سال کے قریب کچھ عرصہ وہاں رہے۔ یعنی یہ ابھی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو تقریباً کچھ عرصہ وہاں پر رہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئی ہیں تو جب وہاں پر رہتے تھے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وہ باندھی جن کا نام سویبہ تھا جو حبشی نسل سے تھیں، وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال کیا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے خیال کیا کرتی تھیں۔ ابھی وہ جوانی کو ہی پہنچی تھیں۔ جب واپسی ہوئی ہے تو حضرت آمنہ نے ان کو بھی ساتھ لیا۔ جب مقام ابوا پر پہنچے ہیں، مقام ابوا جو یثرب اور مکہ کے درمیان علاقہ ہے وہاں پہنچے ہیں، ابوا علاقے میں، وہاں اچانک حضرت آمنہ کی جو ہے وہ طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض جو سیرت نگار ہیں وہ رائے یہ پیش کرتے ہیں کہ بظاہر نظر یہ آتا ہے، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ حضرت آمنہ کو کوئی دل کا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ خیر جب ان کا وہاں انتقال ہو گیا تو مقام ابوا میں ہی ایک اونچے ٹیلے پر جو ہے ان کو وہاں دفن کر دیا، اور بڑی مشکل سے جو ام ایمن، جو سویبہ جن کا نام تھا ام ایمن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے یہاں پر مکہ واپس تشریف لائیں۔ تو یہاں ان کے دادا حضرت عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے اپنی پرورش کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین پرورش کی، بڑی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے۔ صرف ایک ہی سفر میں جب یمن کے اندر وہ تشریف لے گئے تھے، یمن کا حاکم یوسف بن ابی یزن جو
وہاں جو ہے وہ سیف بن ابی یزن جو وہاں کا حاکم بنا تھا اس کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے. تو یہی ایک عرصہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا. یہ سیف بن ابی یزن یہ وہ شخص ہے کہ واقعہ جو پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب حبشہ میں ان کی حکومت ہوئی تھی، یہ جو جب یہ ابرہہ جو ہے یہاں مر گیا تھا، جب اس کے اوپر جو ہے وہ ابابیلوں کی طرف سے پتھر پھینکے گئے اور یہ سارے کے سارے جن کا لشکر تھا وہ ہلاک ہوا تھا، اور یمن کے قریب پہنچ کر وہ بھی خود بھی مر گیا تھا. تو اس کا بیٹا جو تھا وہ حاکم بنا. تو کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. پھر تیسرا بیٹا جو اس کا حاکم بنا تھا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس نے لڑائیاں کی ان کے ساتھ. یہ سیف ابن ابی یزن یہ جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ صحیح معاملات پیش نہیں کرتے ہیں، عربوں کے ساتھ صحیح معاملات نہیں کرتے ہیں، تو یہ سیف ابن ابی یزن یہ عربوں کی طرف سے گئے تھے اہل فارس کے پاس، ان کے بادشاہ سے جا کر بات کی تھی. اس نے اپنی فوج ان کے ساتھ بھیجی تھی اور ان کے ساتھ جو یہاں عیسائی یعنی حبشہ والے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. اور لڑائی کے بعد جو ہے یہاں پر یہ جو اہل فارس سے یہ قابض ہو گئے تھے، اور ان کی طرف سے جو بادشاہ مقرر ہوا تھا یہ عرب جو سیف ابن ابی یزن تھا یہ ان کی طرف سے حاکم مقرر ہوا تھا، گورنر مقرر ہوا تھا. تو اس لیے حضرت عبد المطلب ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے. اس اتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہے، حتیٰ کہ 8 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال عمر ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ان کی پرورش میں رہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو جہاں بھی جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے تھے، کبھی آنکھ سے دور نہیں کرتے تھے. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ شام کی تجارت کیا کرتے تھے، تو شام کی تجارت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے. تو جب وہاں تشریف لے گئے تو جیسے ایک مقام تھا جو بصرہ نام کا مقام تھا، تو یہ جب وہاں یہ عربوں کے ساتھ مکہ کے بعد جو ہے یہ یعنی ایک مقام پر جا کر یہ سرحدی علاقہ شمار ہوتا تھا بصرہ. اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے چچا جو تھے ابو طالب وہ لشکر کے ساتھ قافلے کے ساتھ تھے. تو ایک شاہراہ کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا. تو اس جہاں پڑاؤ ڈالا تو اس کے ساتھ ہی ایک عبادت گاہ تھی عیسائیوں کی، جہاں ایک راہب تھا بحیرہ نام کا، وہ وہاں پر اس کی عبادت گاہ وہاں پر تھی. تو کبھی بھی بحیرہ جو تھا وہ اپنی عبادت گاہ سے کبھی بھی باہر نہیں آیا تھا. لیکن اچانک ایک دن وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے، ابو طالب نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے، تو وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، اور عبادت گاہ سے باہر آ کر وہ قافلے والوں میں سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور اگر کہنے لگا کہ یہ وہ ہے جو کائنات کا سردار ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ وہ صفات سارے بیان کرنا شروع کر دی. سارے قافلے والے حیران کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سارے حیران تھے. تو وہ کہنے لگا، قریش کے جو کچھ بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی بنائے جائیں گے، اور ان کے بارے میں آپ اتنی باتیں کر رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے، جب آپ لوگ آ رہے تھے، تو میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا دور سے. تو گھاٹی میں سے جس درخت کے پاس گزرتے تھے آپ لوگ، وہ درخت بھی آپ ان کو سلام کرتے تھے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے تھے. میں نے اس سے پہچانا کہ یہ نبی آخر زمان ہیں، یہ آخر نبی ہیں، اور ان کو نبوت عطا کی جائے گی. یہ ایک عجیب واقعہ پیش ہے. خیر اس نے اس سارے قافلے والوں کی اس نے دعوت کی، اور جب دعوت کی تو انہوں نے خاص قرب میں ان کو رکھا، حضرت ابو طالب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب رکھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو آگے اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں،
آپ شام جا رہے ہیں تو وہاں اگر روم والوں کو یہ خبر ہو گئی، روم والوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی یہی ہیں، پہچان لیا، تو وہ ضرور ان کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ وہاں لے کر نہ جائیں، ان کو واپس بھیج دیں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ کی طرف بھیج دیا تھا ایک آدمی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں رہتے رہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہوئی ہے، تو اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سفر میں گئے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال ہو چکی تھی۔ 10 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال ہو چکی تھی تو 10 سال کی عمر میں یہاں مکہ کے آس پاس جو قبیلے آباد تھے تو وہاں ان کی آپس کی جنگیں شروع ہو چکی تھی۔ 10 سال کی عمر میں جنگیں شروع ہو چکی تھیں، تو جن کو حرب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شاید آپ حضرت نام سنا ہو، حرب فجار۔ یہ مختلف قبائل کے آپس کی لڑائیاں تھیں آپس میں، قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو قیس اور قبیلہ بنو قریش، اور اس طرح ان کے قبائل کے مختلف آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی ہے یہ قبیلہ بنو قریش کی اور قبیلہ بنو قیس کی، یہ چوتھی لڑائی تھی جو مشہور لڑائیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ ان چھوٹی لڑائیوں میں سب سے بڑی لڑائی شمار ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے بچپن کی حالت میں ہی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک عمر جو ہے وہ تقریباً کوئی 12 سال ہو چکی تھی عمر، بلکہ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ اور شرکت اس طرح کی تھی کہ سارے کے سارے قریش بڑے بڑے جو تھے وہ سارے کے لڑائی میں شریک ہوئے تھے، اور جو نوجوان تھے اس وقت ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے اپنی مدد کے لیے۔ اور جب تیر اندازوں پر معمور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر لا لا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی جب دشمنوں کی طرف سے تیر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اکٹھے کر کے ان تک پہنچاتے تھے تاکہ تیروں کی کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اخلاقیات بھی ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار و ہمدردی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور بہادری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا روب 1 مہینے کی مسافت تک پہنچا دیا تھا۔ یعنی 1 مہینے کی، جتنا 1 مہینے میں کوئی آدمی سفر کرتا ہے اتنے دور سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پہنچ چکا ہوتا تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑ جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا صفت عطا فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شروع سے ہی یعنی بچپن سے ہی یہ مزاج میں تھی کہ شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیزار تھے۔ یہ برائیاں جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، کسی برائی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا کبھی نہیں ہوئے، کسی برائی کے اندر بھی، تو شرک سے دور تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزت دی جاتی تھی اس مقام کے اندر، مکہ کے اندر اتنی انتہائی عزت دی جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے یہ انتہائی معزز تھے لوگوں کے اندر۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگوں کے کتنے خیرخواہ تھے ان کے دادا، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو یہ جیسے ہی وہاں سے ابرہہ سے ہو کر آئے تھے، اس سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ واپس آئے تھے اس کے فوج کے آنے سے پہلے انہوں نے آ کر مکہ میں آ کر اعلان کر دیا تھا کہ ابرہہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ابرہہ یہاں کیا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب یہ بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اس کی کنڈی پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما لیجئے، اس گھر کو گرنے نہ دیجئے، یہ ہمارے ہاں بڑا مبارک گھر ہے، اس کی حفاظت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ کر رہے تھے۔ تو لوگوں کے ہاں اس وجہ سے بڑے معزز تھے، لوگ بڑی محبت کرتے تھے ان سے کہ یہ ہر ایک کی خیر خواہ تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ یعنی آپ کے دادا عبد المطلب ان کے لیے حرم کے یعنی بیت اللہ کے سائے میں جب ان کے لیے ایک رئیسانہ قالین جو ہے وہ بچھایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس قالین پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آپ کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قالین پر بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی لوگوں کے ہاں معزز تھے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ صادق امین جو ہے شروع سے ہی مشہور ہو گئے تھے، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے اور اسے بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا کہ جو آدمی کاروبار کر رہا ہو اور کاروبار میں بڑا تیز ہو, جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ لے تو لوگوں کے ہاں بڑا معروف ہوتا ہے کہ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے, بڑے طریقے سے اپنا سامان کو بیچ لیتا ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ کتنا بول رہا, اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنا ہٹا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کے مطابق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے.